کہ مولا سلمان کے ساتھ ایک قبرستان کے ساتھ گزر رہے تھے. امام نے کہا سلمان اگر قبروں سے مردوں کو اٹھاؤں اور ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں مرے تو سب مردے یہ تجھے کہیں گے کہ سلمان ہم اپنے پیٹ کی وجہ سے مر. یہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ جو مبدا ہے آپ کے جسم کا مبدا ہے. فرمایا جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ, جب تک نیند نہ آئے تب تک سویا نہ کرو, جب تک ضرورت نہ ہو تب تک بولا نہ کرو. یہ تین بہت اہم کام ہے. یعنی آپ سفرے پہ بیٹھ رہے ہیں, فرمایا اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے اسے بھی نہ کھاؤ کیونکہ یہ تمہاری عقل کو زائل کرے گی. اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرو, ایک حصہ پانی کے لیے رکھا کرو, ایک حصہ کھانے کے, ایک حصہ ہوا کے لیے رکھا کرو, ایک حصہ اپنی سانس کے لیے رکھا کرو. یعنی تو اگر اتنا کھا لے کہ نہ پانی کی جگہ رہے نہ سانس لینے کی جگہ رہے نہ تمہارے اندر کوئی اور جگہ رہے تو کیا ہوگا؟ اکثر لوگ دیکھیں لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں وہ جاتا نہیں, پیچھے سے دھکا دے کے آگے ڈال دیتے ہیں. فرمایا یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں, یہ امیر شام کے سفرے والے ہیں جو اتنا کھاتے ہیں. علی والا وہ ہے جو لمٹ میں کھاتا ہے. لمٹ کا مطلب ہے جتنی آپ کی جگہ ہے. یعنی اگر 2 لقموں کی جگہ ہے تو پیٹ کو چھوڑ دو, 2 لقمے ابھی جگہ ہے پیٹ کو خالی کر دو اور اس کے ساتھ پانی کی جگہ رکھو. اور جو کھانا تمہیں پسند نہیں کبھی اس کھانے کو نہ کھایا کرو کیونکہ تمہاری عقل اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے. یہ ظاہری پیٹ کی طہارت ہے. آداب سفرہ, سفرے پر بیٹھنا, کھانے کے عادات. اکثر ہم نے جیسے دن میں 3 روٹینیں بنا لی, صبح کا کھانا کھانا ہے, دوپہر کا کھانا کھانا ہے, رات کا کھانا کھانا. یہ روٹین اسلامی نہیں ہے. اسلامی روٹین یہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ. اب انسان کو بھوک ہوتی بھی نہیں ہے وہ کھانا کھاتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. اب جب عقل زائل ہو جائے گی تو باب مدینۃ العلم سے یہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکے گا. فرمایا نظم امورکم, اے مومن, اے ہمارے چاہنے والے, اپنی زندگی کو نظم دو. نظم کا مطلب یہ ہے یہ مشین میں نے تجھے دی ہے, جب اس مشین کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یہ تمہیں بتاتی ہے, جب اس میں پرابلم آتا ہے یہ سگنل دیتی ہے, یہ خود تمہیں بتاتی ہے. بخار کیوں ہوتا ہے؟ جسم بتاتا ہے کسی شے کی کمی ہے. کبھی سردی ہوتی ہے جسم تجھے خود بتا. اسی طرح جسم تمہیں بتائے گا جب اس کو بھوک لگے گی, جسم تمہیں بتائے گا جب اس سے نیند آئے گی. تو اسی کے حساب سے چلنا. جب اس سسٹم میں الہی کو اللہ کے حساب سے چلاؤ گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بنے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور فرمایا اپنی لقمہ حرام تو سب کو پتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو لقمہ حرام کھا کر عبادت کرے, جو حرام کی کمائی کھائے اور عبادت کرے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ پانی پر گھر بنائے. اب پانی پہ کتنا بھی بڑا گھر بنا لے کیونکہ پانی پر ہے وہ بالآخر کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گا. پھر فرمایا اپنی آنکھوں کو پاک رکھ. یہ آنکھیں تمہاری فکر کو تباہ کر دے. خانم گوہرشاد مشہد مقدس میں جب تشریف لائیں تو یہ جو اتنی بڑی مسجد گوہرشاد آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے بنوائی. اس مسجد کی جگہ پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے, کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. تو خانم گوہرشاد نے مزدوروں کو بلایا کہ میں یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بناؤں گی صفائی کر کے. انہوں نے صفائی کی اور مزدوروں کو بلایا. امیر تھیں, ہندوستان سے آئی تھیں. اب یہاں پر انہوں نے مسجد بنانا شروع کی. یہ مسجد جب بنانے والے مزدور تھے, خانم گوہرشاد وزٹ پہ آتی تھی, مسجد کو دیکھتی تھی. ان مزدوروں میں سے ایک کی نگاہ خانم گوہرشاد پر پڑ. اب یہ خانم گوہرشاد کا دنیاوی اعتبار سے عاشق بن گئے. اس نے کام پہ آنا چھوڑ. ایک دن آئی, دوسرے دن آئی, تیسرے دن آئی, مزدور آئی نہیں رہا. گھر پیغام بھیجا کہ خیریت تو ہے. اس کی بوڑھی ماں خانم گوہرشاد کے پاس کہنے لگی خانم گوہرشاد میرے بچے نے 3 دن سے صحیح سے کھانا نہیں, نہ سو رہا ہے نہ پی رہا ہے, کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی طرف اس کا رشتہ لے. اب خانم گوہرشاد نے کہا ایک تو مزدور, اوپر سے کہا میری ایج بڑی ہے, میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں, میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتی. اب ماں تھی, ماں نے کہا اگر آپ شادی نہیں کریں گی میرا بیٹا مر جائے, جو آپ کہیں گی وہ ہم کریں گے. تو خانم گوہرشاد نے سوچا اور انہوں نے ایک شرط رکھی. کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا 40 راتیں نماز شب پڑھے, نماز تہجد پڑھے تو میں شادی کر لوں. اب یہ مومن کی نشانی ہے. ہمارے پاس جب رشتے آتے ہیں ہم کون سی شرطیں رکھتے, اور ہمارے نوجوان جب عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کون سی شرطیں رکھتے ہیں, خواتین کون سی شرطیں رکھتی ہیں؟ دنیا, گاڑی, مکان, پیسہ. لیکن یہ علی والی ہے, اس نے شرط کون سی رکھی کہ 40 راتیں کیا پڑھے, نماز شب پڑھے. اس کی ماں نے آ کر بیٹے کو بتایا میرے لال 40 راتیں نماز شب پڑھنی ہے. اس نے کہا اماں 40 ہو کیا, میں 1000 راتیں پڑھ لوں گا, بس میری شادی ہو جائے. یہ نمازیں پڑھتا رہا. 40 دن گزر گئے, 50 دن گزرے, 60 دن گزرے. خانم گوہرشاد نے سوچا کوئی خبر نہیں آئی تو یہ اس کے دروازے پر گئے, کھٹکایا. اس کی ماں نکلی, کا کیا ہوا آپ کے بیٹے کی کوئی خبر نہیں آئی, نمازیں پڑھ رہا ہے یہاں, نمازیں نہیں پڑھی, ابھی تک پڑھ رہا ہے. کہا
پھر رشتہ لینے کیوں نہیں آئے؟ کہ مجھے نہیں پتا، بیٹے کو بلاتی ہوں۔ اب جب یہ جوان آیا، اب اس کا سر ادب سے جھکا۔ خانم جوہر صاحب نے پوچھا، اے جوان 40 دن نمازیں پڑھی؟ کہا الحمدللہ۔ کب تک پڑھ رہے ہو؟ کہا الحمدللہ۔ کہا پھر جب نمازیں پڑھ لیں تو رشتہ لینے کیوں نہیں آئے؟ تو کہتے خانم گوہر صاحب نماز شب کے پڑھنے سے پہلے آپ کے عشق میں گرفتار، جب سے نماز شب پڑھی ہے عشق خدا میں گرفتار ہو۔ جب تک انسان وہ لذت نہ لے لے جو لذت عبادت ہے، جو لذت حضور ہے، جو لذت ملاقات با خدا ہے، تب تک انہی لذتوں میں بٹا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی چیزوں میں لذت نہیں ہے، لذت ہے لیکن ٹیمپریری ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست، آخرت کی ہر لذت کی انتہا عبادت ہے، اور اس لذت میں کیفیت بھی الگ ہے۔ تو فرمایا اسی لیے ہم تجھے ان لذتوں کی طرف اشارہ کرتے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی سن تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کیوں نہیں کرتے؟ معصوم فرماتے کیونکہ تجھے یقین نہیں ہے۔ اگر تجھے یقین ہوتا تو عمل کرتا۔ فرمایا کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، سب کو پتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، لیکن یہ موت سے اتنے غافل کیوں ہیں؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے۔ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ 100 سال کے بعد، ہمارے کوئی مولانا کہتے تھے 100 سال کے بعد انشاءاللہ کوئی زندہ نہیں رہے گا، مجمع ناراض ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی لمیٹڈ ایج کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ تو انسان زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی ہم جتنے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ شاذ و نادر ہو جس کی عمر 120 130 سال ہو، کہ ابھی 30 سال تو گزار چکے، کوئی 40 سال گزار چکا، کوئی 15 کوئی 20 سال گزار چکا۔ 100 سال کے بعد یعنی کیا؟ یعنی 115 120 140 سال کا کون زندہ رہے گا؟ سب کو یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے، لیکن فرمایا اتنا موت سے غافل کیوں ہے؟ جبکہ اس کو یقین ہے کہ میں نہیں رہوں گا لیکن غافل ہے، جبکہ اس کو یقین ہے مجھے کسی اور دنیا میں جانا ہے، غافل ہے، جبکہ اس کو یقین ہے کہ جو گھر میں یہاں بنا رہا ہوں اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ بچے جو میں اتنے پیدا کر رہا ہوں یہ بچے ہمیشہ میرے پاس نہیں رہیں گے، نہ بیوی رہے گی، نہ گھر رہے گا، نہ مال رہے گا، یہ جو بینک بیلنس میں بڑھا رہا ہوں یہ بھی میرا نہیں رہے گا، ہر شے میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو معصوم فرماتے ہیں پھر ایسی چیز کے پیچھے لگتا کیوں ہے جو ساتھ لے کر نہیں جائے گا؟ ایسی چیز جمع کیوں نہیں کرتا جو اس کے ساتھ چلے؟ نماز تیرے ساتھ چلے گی، عبادت تیرے ساتھ چلے گی، علم تیرے ساتھ چلے گا، نورانیت تیرے ساتھ چلے گی، معصوم کی عبادت اور معصوم کے فرامین کو سننا یہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ فرمایا کیوں ان کے پیچھے نہیں چلتا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں یقین نہیں ہے۔ یہ موت کو جانتا ہے کہ مروں گا لیکن اس کو یقین نہیں ہے، کہتا نہیں میں تو زندہ رہوں گا، میں تو صحت و سلامتی میں رہوں گا۔ کہ شیطان اس کو روزانہ دھوکہ دیتا ہے تو زندہ رہے گا، تو زندہ رہے گا، لیکن اچانک ایک وقت آئے گا جب اس کی نگاہ ملک الموت پر پڑے گی، اس وقت اسے پتا چلے گا، کہے گا ظلم تو نفسی، اے خدا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اب مولا فرماتے کہے گا اے ملک الموت مجھے 1 دن کی مہلت دے۔ آواز آئے گی کلا کلا، اتنے سال تجھے دیے تو 1 دن مانگ رہا ہے۔ کہے گا 1 گھنٹہ دے۔ آواز آئے گی کلا کلا، تجھے اتنی زندگی دی۔ آخر میں رو کر کہتا ہے مجھے 1 منٹ کی مہلت دے، لیکن آواز آتی ہے 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا جب تک تمہاری آنکھ ملک الموت پہ نہیں پڑی اس سے پہلے خود کو پاک کر لے، لیکن جب پڑ گئی فرمایا اب وقت بہت کم ہے، اب کوئی توبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔